معزز ناظرین، آج آپ کے ساتھ پتھروں کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پتھر پہننے کا درست طریقہ شیئر کیا جائے گا۔ اس معلومات سے فائدہ حاصل کر کے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ تاج محمد، روحانی معالجہ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ پتھر نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ نفع نقصان تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر خاص تاثیر رکھی ہے، اسی طرح پتھروں کی بھی اپنی الگ الگ تاثیر ہے۔ جیسا کہ شنگرف اور سیمل فار بھی ایک پتھر ہے، لیکن یہ دونوں پتھر بہت زیادہ زہریلے ہوتے ہیں۔ اگر ان کا استعمال صحیح طریقے سے کیا جائے تو ان سے بہت سی لا علاج اور پیچیدہ بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر جیم سٹون کو درست طریقے سے پہنا جائے تو ان سے بھی بے شمار فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر جیم سٹونز پہنتے وقت اگر غلط طریقہ اختیار کیا جائے یا ان کو قوانین کے مطابق نہ پہنا جائے تو لازمی طور پر آپ کو نقصان ہوگا۔ اب آپ کو بتاؤں گا کہ پتھروں کو پہننے کا درست طریقہ کیا ہے اور پتھر پہنتے وقت کن عوامل کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پتھر پہننے کے لیے سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کا موافق پتھر کون سا ہے۔ اس کے بعد عنصر دیکھا جائے گا کہ آپ کا غالب عنصر کون سا ہے۔ اپنا غالب عنصر جاننے کے بعد آپ کا جو موافق پتھر ہے اس کا مزاج دیکھا جاتا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد انگلی کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ کس انگلی میں پتھر پہننا بہتر رہے گا۔ جیسا کہ آپ کو سکرین پر جو ہاتھ نظر آ رہا ہے اس کو دیکھیے۔ انگوٹھے کو آتش، شہادت کی انگلی کو باد، درمیانی انگلی کو آکاش، ہارڈ فنگر کو خاک اور چھوٹی انگلی کو آب سے منسوب کیا جاتا ہے۔ چھوٹی انگلی جو کہ آب سے منسوب ہے، اگر اس انگلی میں ایسا پتھر پہنا جائے جس کا مزاج آتشی ہے تو بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ آب اور آتش کا مزاج ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ اگر کسی پتھر کا مزاج آتشی ہو تو اسے ہارڈ فنگر یعنی کہ چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں پتھر پہننا چاہیے۔ اس طرح پتھر پہننے سے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ انگلی خاک سے منسوب ہے۔ آتش اور خاک کی آپس میں موافقت ہے۔ خاک آتش کو خود میں پناہ دیتی ہے اور آتش خاک کو پختہ اور مضبوط بناتی ہے۔ اسی طرح انگلیوں کے عناصر اور پتھر کے مزاج کو دیکھ کر پتھر پہننے کے لیے انگلی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے کہ کس طرف کو منہ کر کے پتھر کو پہنا جائے۔ پتھر کے مزاج اور انگلی کے عناصر کو دیکھ کر سمت کا تعین کیا جاتا ہے، جیسا کہ مشرقی سمت آتش، مغربی سمت خاک، شمال بادی اور جنوب کی سمت آب سے منسوب ہے۔ اگر کسی کا عنصر آتشی ہے تو شمال کی طرف منہ کر کے اپنے موافق پتھر کی انگوٹھی پہنے تو پتھر پہننے کا بہت فائدہ ہوگا۔ اگر اس پتھر کو جنوب کی طرف منہ کر کے پہن لیا تو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ جنوب کی سمت آبی ہے۔ آب اور آتش ایک دوسرے کے دشمن ہے، اس لیے نقصان ہوگا، چاہے آپ کا موافق پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب صحیح پتھر کو بھی غلط سمت کی طرف منہ کر کے پہنیں گے، ایک تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا۔ مثلا صحت خراب ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑا یا خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اسی طرح پتھر پہننے کے لیے دن اور وقت کا تعین کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر پتھر کی انرجی کو ایکٹیو کیا گیا ہو اور اس کے ساتھ اپنے عنصر اور پتھر کے مزاج کے مطابق اسم اعظم اخذ کر کے ورد کیا جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ ان سب عوامل کو مد نظر رکھ کر پتھر کو پہنا جائے تو پتھر کی انرجی بہت زیادہ بوسٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے کام سنورنے لگ جاتے ہیں اور معاملاتی زندگی بہتر ہو کر خوشحالی آتی ہے۔ ہیلتھ، ویلتھ
اور ریلیشن بہتر اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اپنے موافق پتھر کا انتخاب کر کے پہنے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید رہنمائی کے لیے کامنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا، ارد گرد کے لوگوں، اپنی فیملی اور خود سے جڑے ہوئے مخلص افراد کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ سدا کی سلامتی ہو۔ اللہ حافظ۔